اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا۔ ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزند نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے بعد ایک اور واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خامخواہ واپس آ گئے۔ اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو مدینہ منورہ پر قبضہ ہو جاتا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کے ارادے سے باخبر ہو کر یا احد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن سویرے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، مگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا جس کی تعریف ان آیات میں کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں خزاعہ قبیلے کا ایک شخص معبد آپ سے ملا جو کافر ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا، اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہوئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلوں کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے اور واپس مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے، لیکن عبد القیس کے قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا
یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر رعب پڑے، وہ اور خوفزدہ ہوں۔ چنانچہ جب ہمراہ الاسد پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ملے، یعنی عبدالقیس کے لوگ ملے، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی کہ ابو سفیان بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کی تعریف ان آیات میں کی گئی ہے، اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان اس قسم کے خوف مسلمانوں کے دل میں پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے یہ خوف بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ پھر آیات پر نظر ڈالیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ پچھلی آیت میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اسی کی مومنین کی آگے صفت بیان کی گئی الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، یعنی احد کی شکست کا زخم لگ چکا تھا، احد میں جو ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کا زخم لگ چکا تھا، اور احد کی جنگ کی وجہ سے جو تھکے ہوئے تھے اس تھکن کا بھی زخم لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو پکارا کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور آگے روانہ ہوں، دشمن کا تعاقب کریں، تو یہ لوگ تیار ہو گئے۔ اللہ کی اور رسول کی پکار کا انہوں نے بہترین جواب دیا۔ چنانچہ ان کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم، جنہوں نے ان میں سے احسان کا معاملہ کیا ہے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی، للذین احسنوا، جنہوں نے احسان کا معاملہ کیا ہے، اور دوسرے تقوی واتقوا، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ احسان کی تعریف حدیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تعریف احسان کی فرمائی گئی ہے، اور ان صحابہ کرام پر جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے کہ یہ احسان کرنے والے ہیں، اور واتقوا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو اجر عظیم ملے گا۔ پھر آگے ان کی مزید تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ یہ لوگ یعنی مکے کے کافر تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی پھر سے جمع ہو گئے، فخشوہم، لہذا ان سے ڈرتے رہنا۔ یہ کہا گیا تھا ان سے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان پر رعب طاری کرنے کے لیے، لیکن انجام اس کا یہ ہوا کہ فزادہم ایمانا، لوگوں کے اس کہنے نے ان کے دلوں میں ایمان کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ مزید اضافہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو یہ بات تو جب وہ اسلام لائے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، پہلے دن سے ہی ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس راستے میں دشواریاں پیش آئیں گی، مشکلات حائل ہوں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کا تو اندازہ ان کو پہلے سے تھا، اور اس سب کو قبول کر کے ہی انہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا تھا۔
لیکن جب یہ دشواریاں اور مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں تو اس وقت ان کو اپنے اس سابق یقین کے اندر مزید تقویت پیدا ہوئی اور ان کے ایمان میں مزید پختگی آئی، کیونکہ مشکلات سے گزرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اور زیادہ قابل قدر ہوتی ہے، تو اس کے وجہ سے ان کے ایمان میں مزید پختگی آئی، اور ایمان میں پختگی آنے کے، ایمان میں زیادتی پیدا ہونے کا مقصد یہ کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے عمل شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو صفات عطا فرمائی تھی ان صفات کے اندر ان کی ترقی ہوئی، ان کے اخلاق میں ترقی ہوئی، ان کے اعمال میں ترقی ہوئی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا تھا۔